حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثروا من ذکر ہاضم اللذات یعنی الموت، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کا بار بار تذکرہ کیا کرو، یعنی موت کا۔ لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کا بار بار تذکرہ کیا کرو، یعنی موت کا۔ موت کا تذکرہ دنیا کی لذتوں کو کم کرتا ہے۔ جب موت کے ذکر سے دنیا کی لذتیں کم ہوتی ہیں تو پھر انسان آخرت کو مقصد بناتا ہے، دنیا کو نہیں بناتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فانها تذکر الآخرہ، کہ میں نے تمہیں پہلے قبرستان جانے سے منع کیا تھا، اب میں تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں، قبرستان جایا کرو۔ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، اس لیے کہ یہ آخرت انسان کو یاد دلاتا ہے۔ ہم قبرستان جاتے ہیں شب برات پہ، شب معراج میں، عید کے دن، ہم نے اس کو بھی تہوار بنا لیا۔ شب معراج پہ جائیں گے، شب برات پہ جائیں گے، عید کے دن جائیں گے۔ بھائی کبھی ایسے وقت قبرستان جائیں جب کوئی بھی نہ ہو قبرستان میں، جا کے بیٹھیں، ذرا قبروں کو دیکھیں، دوپہر کو 12 بجے 1 بجے دھوپ میں جا کے ذرا 10 منٹ کے لیے قبرستان میں بیٹھیں اور دیکھیں یہ کن لوگوں کی قبریں ہیں، یہ کس سیٹھ صاحب کی قبر ہے، یہ کس ڈاکٹر صاحب کی قبر ہے، یہ کس انجینئر صاحب کی، یہ کس مولانا صاحب کی، یہ کس سیکٹری صاحب کی، یہ جناب کس ایس ایس پی صاحب کی، یہ کس ڈی ایس پی صاحب کی، یہ کس کی قبریں ہیں۔ یہ سارے وہ تھے جو سمجھتے تھے کہ میرے بغیر دنیا کا نظام نہیں چلے گا۔ یہ سارے وہ تھے جو سمجھتے تھے کہ باقی لوگوں نے مرنا ہے، میں نے نہیں مرنا۔ آج قبر میں اکیلے پڑے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں عبداللہ، وہ کہتے ہیں ایک دفعہ میں گھر میں داخل ہوا تو میں نے اپنے والد کو دیکھا، یعنی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو۔ یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے پوری امت پر اتنے بڑے بڑے احسانات کیے ہیں کہ رہتی دنیا جب تک کوئی کلمہ پڑھنے والا اس دنیا میں موجود ہے نا، وہ کوئی بھی عمل کر رہا ہے، اس کا وہ عمل ان کے لیے صدقہ جاری ہے۔ یہ وہ شخصیات ہیں مجتہدین۔ ہم نماز پڑھتے ہیں نا کہ نماز میں ہاتھ کہاں تک اٹھانا ہے، باندھنے کہاں پر ہیں، رکوع کیسے کرنا ہے، یہ تو ہمیں فقہاء نے بتایا ہے نا۔ حدیث کے اندر تو ہر چیز وضاحت کے ساتھ مینشن نہیں ہے، فقہاء نے ہمیں احادیث اور قرآن کو سامنے رکھ کر بہت ساری چیزیں اس سے نکال کے بتائیے کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ اور ہم ان کے یہ جو آپ مسائل پوچھ رہے ہوتے ہیں مفتیان کرام سے کہ بھئی یہ کام ایسے جائز ہے، ایسے جائز ہے، حلال ہے، حرام ہے، آپ مثال کے طور پر جو جدید آج کے معاملات ہیں، مثال کے طور پر ایفیلیٹ مارکیٹنگ جائز ہے یا جائز نہیں ہے، تو حدیث میں ہے کیا ایفیلیٹ مارکیٹنگ؟ ڈراپ شپنگ جائز ہے یا جائز نہیں ہے، تو کیا حدیث میں ہے ڈراپ شپنگ؟ یہ ڈراپ شپنگ کے جائز ناجائز ہونے کا پتہ آپ کو کہاں سے چلتا ہے؟ ایفیلیٹ مارکیٹنگ کے جائز ناجائز ہونے کا پتہ کہاں سے چلتا ہے؟ کرپٹو کرنسی میں کاروبار کرنا جائز ہے یا جائز نہیں، یہ حدیث میں تو نہیں ہے۔ یہ تو فقہاء نے حدیثوں کو سامنے رکھ کر کچھ اصول مقرر کیے ہیں، ان اصولوں کی روشنی میں فقہاء فتویٰ دیتے ہیں کہ اس کا کیا حکم ہے اور اس کا کیا حکم ہے۔ تو جن فقہاء نے یہ سارے اصول محنت کر کے قرآن حدیث سے نکالے ہیں، تو آج اگر ہم اس کے مطابق دین پر عمل کریں گے، اس کا ثواب ان کو نہیں ملے گا، ہمارے سارے اعمال کا ثواب ان کو مل رہا ہے۔ تو کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 4 ائمہ میں سے ایک ہیں جن کی فقہ دنیا میں مانی جاتی ہے۔ سعودی عرب کے علماء جس فقہ کو فالو کرتے ہیں وہ فقہ حنبلی ہے۔ امام احمد بن حنبل کے بیٹے کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ گھر میں داخل ہوا تو والد صاحب اکیلے بیٹھے ہوئے رو رہے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ ما یبکی کا، کیا چیز آپ کو رلا رہی ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں اکیلے بیٹھے ہوئے؟ تو انہوں نے کہا ظلمت القبر، قبر کی ظلمت سے مجھے ڈر لگتا ہے اس لیے میں رو رہا ہوں، قبر کی تاریکی سے ڈر لگتا ہے اس لیے رو رہا ہوں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام احمد۔ تو کبھی ہم پر بھی یہ کیفیت طاری ہوئی ہے، کبھی ہم نے بھی سوچا ہے یہ کہ ہم نے بھی مرنا ہے؟
یہ جو حدیث میں ہمیں بتایا گیا نا کہ یہ کرو اس سے آخرت کی یاد ہو جائے گی، یہ کرو اس سے آخرت کی یاد تازہ ہو جائے گی، اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ یہ ہے کہ ایک مسلمان دنیا کی زندگی کو اپنا مقصد نہ بنا لے. اور مقصد نہ بنانے کا مطلب یہ نہیں کہ پیسہ نہ کمائے. مقصد نہ بنانے کا مطلب یہ کہ اگر پیسہ کما رہا ہے تو جائز طریقے سے کمائے، کسی کو دھوکہ نہ دے، ملاوٹ نہ کرے، دو نمبری نہ کرے، کسی کے پیسے دبا کے نہ بیٹھے، بہنوں کی میراث دبا کر نہ بیٹھے، یتیم بھتیجوں کی جائیداد دبا کر نہ بیٹھے. یہ مطلب ہے دنیا کو مقصد بنانے کا. جو آدمی دنیا کو مقصد بنا لے وہ بہن کی میراث کھائے گا یا نہیں کھائے گا؟ بہن کی میراث کھانے کا مطلب اس آدمی نے دنیا کی زندگی کو مقصد بنا لیا. یتیم بھتیجے کی جائیداد پہ قبضہ کرنے کا مطلب اس نے دنیا کی زندگی کو مقصد بنا لیا. اگر دنیا کی زندگی اس کا مقصد نہ ہوتی اور اس کو یقین ہوتا کہ میں نے مرنا ہے، حدیث میں آتا ہے جس نے 1 گز زمین کسی کی دبائی، اللہ 7 زمینوں میں قیامت کے دن اس کو دھسائیں گے، 7 زمینوں میں دھسائیں گے اس کو. یہ مطلب ہے دنیا کی زندگی کو مقصد نہ بنانے کا، کہ کوئی ناجائز کام دنیا کو کمانے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے کوئی انفیئر سورس، کوئی ناجائز طریقہ اختیار نہ کریں، جائز طریقے 1000 اختیار کریں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ صحابہ بھی کماتے تھے، انبیاء بھی کماتے تھے، اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے کمانے کا، لیکن حلال. ہمارا آج کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ کوئی کسی کو قرض دے دے تو اس کا قرض اس کو واپس نہیں ملتا، اور جو واپس نہیں دے رہا ہوتا بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس ہوتا نہیں ہے، وہ نہیں دے رہا، وہ تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے کہ چلو یار ہے نہیں، مجبور ہے. لیکن ایسے کتنے واقعات ہیں کہ پیسے موجود ہیں لیکن قرض واپس نہیں کر رہا. کل ایک صاحب مجھے ملے، کہہ رہے تھے کہ میں نے کسی کو کوئی مال بیچا ہے، 2.5 سال ہو گئے، 30 لاکھ روپے کا مال بیچا ہے. اب وہ مجھے تاریخ پہ تاریخ دیے جا رہا ہے، اور پیسے ہیں، اس کی ڈیفینس میں بنگلہ ہے، گاڑیاں ہیں، سب کچھ ہیں. جب ہم جاتے ہیں کہتے ہیں کل آ جانا، پرسوں آ جانا، فلاں دن آ جانا، نہیں دے رہا ہے پیسے. آپ کیا کر لیں؟ یہ جو حرکت ہے نا، یہ حرکت اس بات کی نشانی ہے کہ اس نے دنیا کی زندگی کو مقصد بنا لیا. تو 2 چیزیں جس سے انسان کا دل سخت ہوتا ہے، ایک گناہ، جتنا آدمی گناہوں کی زندگی میں دھستا چلا جائے گا اس کے دل میں سختی آتی جائے گی. دوسرا دنیا کی زندگی کو مقصد بنانا، یہ ایسا کام ہے جو انسان کے دل کو سخت کرتا چلا جاتا ہے. تو علاج کیا ہے اس کا؟ علاج یہ کہ ان دونوں چیزوں سے بچیں، یہی علاج ہے نا.